السلام علیکم۔ میرا آج کا ٹاپک ہوگا فالج، جس کو پیرالائسس کہا جاتا ہے۔ فالج پیرالائسس ایک صحت مند انسان کو کیوں اور کس وجہ سے ہوتا ہے، فالج کے مکمل معلومات میں آج آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو برائے مہربانی فالج کیا بیماری ہے، کس طرح ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، اور فالج کا اصل ٹریٹمنٹ، اصل علاج کیا ہے، اس کو ڈائگنوسس کس طرح کیا جاتا ہے، تو برائے مہربانی فالج یا پھر پیرالائسس کے حوالے سے میرا آج کا ٹاپک ہوگا۔ آپ میرے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اعظم میڈیکل یوٹیوب چینل کو سبسکرائبر کریں، کیونکہ میں ہر روز نئی اچھی انفارمیشن معلومات آپ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں۔ میرا فیس بک پیج کا نام بھی اعظم میڈیکل ہے اور یوٹیوب چینل کا نام بھی اعظم میڈیکل کے نام سے ہے۔ تو برائے مہربانی میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اس پیشنٹ تک، اس مریض تک میرا ویڈیو چلا جائے جو کہ کسی کو فالج ہے یا بار بار فالج کا اٹیک آتا ہے، پیرالائسس کا اٹیک آتا ہے۔ پیرالائسس خاندانی بھی ہوتا ہے۔ پیرالائسس کے وجوہات میں آج آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو پیرالائسس کے 4 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 پہ آتا ہے پیراپلیگیا، نمبر 2 پہ آتے ہیں کوائٹری پلیگیا، نمبر 3 پہ آتا ہے ہیمی پلیگیا، نمبر 4 پہ آتا ہے فیشل پلیزیا یا فیشل پلیزی۔ یہ 4 اقسام ہیں۔ یہ 4 اقسام ایک صحت مند انسان کو کسی بھی عمر میں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ زیادہ سے زیادہ 20 سال 25 سال کے بعد یہ اقسام ہوتے ہیں۔ تو فالج کا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا، نمبر 1 پہ آئے گا فالج کا اقسام نمبر 1، اس کا ہے پیراپلیگیا۔ پیراپلیگیا یہ پورے بدن کو پکڑتا ہے، پورے بدن، یعنی کہ آپ کے اس سائڈ میں ہو سکتا ہے، اس سائڈ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ایک پاؤں کی طرف دوسرے پاؤں کی طرف بھی ہو سکتا ہے، نیچے حصے میں حرکت کا متاثر ہونا، نیچے والے سائڈ پہ حرکت کا بند ہو جانا، بلاکیج ہونا، یہ نمبر 1 پہ آتے ہیں۔ نمبر 2 پہ آتا ہے کوائٹری پلیگیا۔ کوائٹری پلیگیا بدن کے چاروں حصوں میں کسی بھی ایک حصے میں ہوتا ہے، جیسا کہ دماغ کا اس سائڈ کو پکڑنا یا ہاتھوں کا اس سائڈ پکڑنا یا آپ کے ایک پاؤں کا شل ہونا، بالکل پاؤں میں حرکت کا متاثر ہونا۔ نمبر 3 پہ آتا ہے ہیمی پلیگیا۔ ہیمی پلیگیا بائیں سائڈ یا دائیں سائڈ، صحیح ہے، کسی بھی جگہ کا متاثر ہونا، حرکت کا آف ہونا، بلاکیج ہونا۔ اور اس کے بعد نمبر 4 پہ آتا ہے فیشل پلیزی۔ یہ چہرے، منہ، زبان کو پکڑتا ہے، یعنی کہ آپ کو اس سائڈ پہ لگ گیا یا آپ کا آنکھ چلا گیا یا آپ کے منہ کی زبان کی طرف چلا گیا یا چہرے کا ایک سائڈ پہ ٹیڑھا ہونا، یہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 وجوہات میں نے آپ کو 4 اقسام بتا دیا۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ فالج کی وجوہات کیا ہے، فالج کیوں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے فالج دماغ کی چوٹ، دماغ کی ڈپریشن، وزن اور نسوں کی بلاکیج، نسوں کی بندش کی وجہ سے آپ کو ہو سکتا ہے۔ فالج آپ کے دماغ میں ہی ہو جاتا ہے، دماغ سے ہی نکلتا ہے۔ نسوں کا پٹ جانا، نسوں کا چوٹ لگ جانا، ایکسیڈنٹس، حادثے میں ٹیومر اور ہیمورائج، نسوں کا پٹ جانا۔ میں کل بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں لقوا کے حوالے سے، آپ چینل کو سبسکرائبر کریں، چینل پہ چلے جائیں، کل میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں لقوا کے حوالے سے، تو یہ ویڈیو فالج کے حوالے سے ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگنا، ایکسیڈنٹس ہونا، ریڑھ کی ہڈی میں اسپائنل کارڈ کی وجہ سے مسائل آ جاتے ہیں۔ تو دماغی وائرسز کی وجہ سے بھی پیرالائسس ہو سکتا ہے۔ خون کی شریان پھٹ جائے، بلاکیج ہو جائے، جس کو بلڈ کلیڈس بھی کہا جاتا ہے، اور کولیسٹرول، ہائی کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ سے دل کی والیں بند ہو جائیں، دماغ میں نسوں میں خون نہ پہنچ جائے، خشک ہو جائے یا خون زیادہ پہنچ جائے، کلیڈ ہو جائے یا پھٹ جائے۔ اس کے بعد خون کا جمنا اور دماغ میں چوٹ لگ جانا، کسی جگہ پہ خون کا جمع ہونا، کلیڈ ہونا، جس کو ٹیومر کہا جاتا ہے، یہ سارے وجوہات ہیں۔ اب اس کا علاج یہ ہوگا، آپ کو فزیوتھراپی کے ذریعے اس کا علاج کیا جائے گا، میڈیسنس آپ کے ذریعے بھی اس کا علاج ہوگا، اور ایکیو تھراپی کے ذریعے اس کا علاج ہوگا، سرجری، آپریشن کے ذریعے اس کا علاج ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے آپ مجھے کمنٹ کریں، میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔